الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصف کو بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کا بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و ترش روئی سے پیش آئے. جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدمعاش بچے پیچھے لگا دیے گئے. انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم اتھر سے خون جاری ہو گیا اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور یہ سب بستی والے اسی میں پس جائیں. مگر قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر کہ آپ نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آج ایمان نہیں لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی نسل ایمان لائیں گی. اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور آج انہی کی بدولت ہم سب مسلمان ہیں. الہی رحم کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو. اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا. بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھیا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بڑھیا نے جب آپ کو اپنے پاس دیکھا تو اس نے رو رو کر آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی. آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور تلاوت کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا. اس نے جو لوگوں کا حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق اور اپنے اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھ سکیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دیں. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اب تک لوگوں سے جو بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کریں اور ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں.
اور آئندہ کے لیے ہم یہ عزم کریں کہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔